بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دن جنت میں، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے وہ لمحہ کیسا ہوگا جب آپ کا نام جنت والوں میں پکارا جائے گا، جب آپ کے ہاتھ میں کامیابی کا پروانہ ہوگا اور آپ ہمیشہ زندگی کی طرف بڑھ رہے ہوں گے۔ ایک دن جنت میں تصور کریں، وہ دن جب سورج کی تپش ختم ہو چکی ہوگی، حساب کتاب مکمل ہو چکا ہوگا اور آپ خوف اور امید کے درمیان کھڑے ہوں گے۔ اچانک آپ کا نام پکارا جائے گا اور آپ کو آپ کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اس لمحے خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہوگی۔ آپ پکار اٹھیں گے، دیکھو میرا نامہ اعمال، مجھے کامیابی مل گئی۔ پھر آپ کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ جیسے جیسے آپ قریب پہنچیں گے، ایک ایسی خوشبو محسوس ہوگی جو آپ نے زندگی میں کبھی نہیں سونگھی ہوگی۔ یہ خوشبو میلوں دور سے محسوس کی جا سکتی ہے۔ آپ کے سامنے جنت کا عظیم الشان دروازہ ہوگا، اتنا وسیع کہ ایک تیز رفتار سوار بھی اسے عبور کرنے میں 40 سال لگا دے۔ وہاں فرشتہ رضوان کھڑا ہوگا جو آپ کو سلام کرے گا۔ تم پر سلام ہو، تم پاک ہو گئے، اب ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ اندر جانے سے پہلے آپ کو ایک نہر کے پاس لے جایا جائے گا۔ جب آپ اس کا پانی پئیں گے اور اس میں غسل کریں گے تو دل سے ہر قسم کا غم، حسد اور کینہ ختم ہو جائے گا۔ آپ کا جسم روشن ہو جائے گا۔ قد حضرت آدم کے برابر 60 ہاتھ ہو جائے گا اور عمر ہمیشہ 33 سال ہوگی۔ جنت میں 8 دروازے ہوں گے۔ ہر ایک خاص عمل کے لیے، نماز والوں کے لیے، روزے داروں کے لیے، صدقہ دینے والوں کے لیے اور دیگر نیک اعمال کرنے والوں کے لیے۔ جب آپ جنت میں داخل ہوں گے تو زمین زعفران کی ہوگی، کنکریاں موتیوں اور یاقوت کی ہوں گی اور محلات سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنے ہوں گے۔ ان میں خوشبو مشک کی ہوگی اور دیواریں شفاف ہوں گی۔
پھر آپ کے لیے پہلا کھانا پیش کیا جائے گا، ایسا لذیذ کہ دنیا میں کبھی کسی نے نہ چکھا ہوگا۔ پھل خود آپ کے پاس، آپ کے قریب جھک جائیں گے، اور ہر لقمے میں 70 مختلف ذائقے ہوں گے۔ آپ جتنا چاہے کھائیں، نہ پیٹ بھاری ہوگا، نہ کسی تکلیف کا احساس ہوگا۔ آپ کے محلات کے نیچے 4 نہریں بہہ رہی ہوں گی، صاف پانی، خالص دودھ، شہد اور ایک پاکیزہ مشروب جو نا نقصان آپ کی خدمت کے لیے خوبصورت خادم موجود ہوں گے، اور آپ نرم ریشم کے تختوں پر بیٹھ کر اپنی جنت کو دیکھیں گے۔ پھر آپ کو اپنے پیارے یاد آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ انہیں بھی آپ کے ساتھ ملا دیں گے۔ آپ سب ایک دوسرے کو پہچانیں گے اور خوشی سے گلے لگائیں گے۔ جنت میں حوریں ہوں گی جن کا حسن انسانی عقل سے باہر ہے، اور دنیا کی نیک عورتیں ان سے بھی بلند مقام پر ہوں گی۔ ہر جمعہ ایک خاص بازار لگے گا جہاں خوشبو اور خوبصورتی میں اضافہ ہوگا۔ پھر ایک وقت آئے گا جب موت کو ختم کر دیا جائے گا اور اعلان ہوگا، اے جنت والو، اب ہمیشہ کی زندگی ہے، کبھی موت نہیں آئے گی۔ یہ سن کر جنتیوں کی خوشی کی کوئی حد نہ ہوگی۔ جنت کا سب سے اعلیٰ مقام جنت الفردوس ہے، جہاں عرش، اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا، اور نور سے ہر طرف روشنی ہوگی۔ ایک دن اللہ تعالیٰ سب جنتیوں کو اپنی بارگاہ میں بلائے گا اور فرمائے گا، کیا میں نے تم سے وعدہ پورا نہیں کیا؟ پھر اللہ اپنا نور ظاہر کرے گا اور جنتیوں کے چہرے سورج سے زیادہ روشن ہو جائیں گے۔ اللہ فرمائے گا، آج میں تم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو گیا ہوں۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ جنت میں نہ کوئی غم ہوگا، نہ جدائی، نہ تکلیف، صرف سکون، خوشی اور ہمیشہ کی راحت ہوگی۔ آخر میں جنتی اپنے محلات میں بیٹھے دنیا کو یاد کریں گے،
مسکرا کر کہیں گے یہ چند سال کی صبر والی زندگی اس ہمیشہ کی خوشی کے سامنے کچھ بھی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں، ہمارے والدین کو اور سب مسلمانوں کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اور اس کی آنکھ کھل گئی اور وہ ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہا تھا نیند میں، اور رو رہا تھا۔ ناصر، ایک اللہ سے محبت کرنے والا لڑکا جس کو جنت سے بڑی محبت تھی، اور وہ سوچا کرتا تھا کہ جنت کیسی ہوگی، اور آج رات یہ اتنا خوبصورت خواب اور اس کے اندر وہ بزرگ جنہوں نے اس کو ساری جنت کا مشاہدہ کروایا اور بتایا کہ جنت کیسی ہوتی ہے۔ جب آنکھ کھلی تو وہ سچ میں دعا مانگ کر رو رہا تھا، سجدے میں گر گیا۔ اس نے اپنے رب سے کہا کہ اللہ، میں دنیا میں اتنے نیک عمل کروں گا، تیرے احکام کی پر چلوں گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کروں گا، اور کوشش کروں گا کہ گناہوں سے دور رہوں اور اتنی خوبصورت جنت میرے بھی حصے میں آئے۔ آمین۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔